الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا وعدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین. نقش ہے جو دل پہ وہ مضمون پاکستان ہے. اولیاء پاک کا ممنون پاکستان ہے. اہل دل نے اس کو سمجھا مرکز فضل و کرم. اہل دل نے اس کو سمجھا مرکز فضل و کرم. اپنا دانہ پانی خاک و خون پاکستان ہے. مدتوں قربانیوں کے بعد آزادی ملی. مدتوں قربانیوں کے بعد آزادی ملی. دین و ملت کے لیے ایک خوب آبادی ملی. بھول مت جانا وطن کی عظمتوں کو دوستو. بھول مت جانا وطن کی عظمتوں کو دوستو. مصطفیٰ کے عشق سے پر نور یہ وادی ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی توفیق ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ مل بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیان کی توفیق عطا فرمائے. صاحبان ذی قدر، محرم الحرام کا مہینہ بھی اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے اور چونکہ اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست بھی قریب آ رہا ہے. تو دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو ہمیں ملی ہیں لیکن بڑی مشقتوں کے بعد ملی ہیں، بڑی قربانیوں کے نتیجے میں ملی ہیں. ایک ہے دین اسلام اور پھر ہے دین اسلام کے بعد پاکستان. گویا کہ دو تحریکیں ہیں. ایک تحریک حسینی ہے، دوسری تحریک پاکستانی ہے. امام علی مقام نے مدینہ شریف سے سفر کیا شام تک، عراق تک. کربلا تک آپ تشریف لے گئے. آپ کا جانا بامقصد تھا. وہاں پر قربانیاں تھیں، بامقصد تھی. جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، بامقصد. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر گئے، بامقصد گئے. دین کی خاطر، اسلام کی خاطر آپ تشریف لے گئے. حتیٰ کہ آپ نے اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دیا. وہ بھی دین کی خاطر تھا، اسلام کے نفاذ کی خاطر، نظام خدا، نظام مصطفیٰ کی خاطر تھا.
تو وہ تحریک حسینی ہے۔ پھر آج یہ اگست کا مہینہ کر دے کہ 14 اگست آ رہا ہے، پاکستان مارز وجود میں آیا تو یہ بھی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ کم و بیش 30 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، کم و بیش 1 لاکھ عورتوں کو بے عزت کیا گیا، ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ آج بھی اگر آپ انڈیا کے اندر چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، وہاں کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ ان میں جو پرانی مائیں ہوں گی نا، کسی کا نام زینب تو کسی کا نام آسیہ تو کسی کا نام فاطمہ ہوگا، تو ان سے پوچھیے گا تو وہ کہے گی ہماری عزتیں ہی تھیں، جب پاکستان بن رہا تھا تو ہماری عزتیں لوٹی گئی، ہمیں یہ اٹھا کر لے آئے تھے، آج ہم کئی سکھوں اور کئی ہندوؤں کی ہمائیں بن چکے، ان کے بچے ہندو ہیں، بچوں کے بچے بھی ہندو اور کافر ہیں۔ تو یہ قربانیاں کیوں دی گئی؟ یہ ساری کی ساری قربانیاں پاکستان کے وجود کے لیے دی۔ یاد رکھیں جو کافر لوگ ہیں، ان کافروں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو ہماری نمازوں سے کوئی فرق نہیں، نمازوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم مسجد میں آئیں، مسجد منائیں، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں کہ نظام اسلام کا نفاذ نہ ہو سکے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ملک ایسا ہو کہ جس کے اندر وہ نظام چلے جو خدا کا بنایا ہوا ہے، مصطفیٰ کا بنایا ہوا ہے، بس وہ یہ نہیں چاہتے۔ اگر نہ ہماری تلاوتوں سے، ہماری نعتوں سے، ہماری نمازوں سے، ہمارے صوم و صلات سے، حج سے انہیں کوئی مطلب نہیں، پڑھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کہتے ہیں نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہیں رک کر 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی فلسفہ نظر آئے گا۔ جب اسلام تشریف لا رہا تھا، نور آ رہا تھا، اندھیرا جا رہا تھا۔ جب سورج آتا ہے تو یقیناً اندھیرا چھٹ جاتا ہے، رات ختم ہوتی ہے، اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سورج آ گیا۔ سورج کے ہوتے ہوئے کہیں پر بھی اندھیرا نہیں رہتا، رات نہیں آتی۔ سورج جب چڑھ جاتا ہے تو اندھیرے بھاگ جاتے ہیں۔ اسلام کا سورج جب طلوع ہوا تو باطل کے جتنے بھی باطل نگریاں تھیں، اس کے جتنے بھی اندھیرے تھے، اسلام کے سورج کے چڑھنے کی وجہ سے سارے کے سارے اندھیرے بھاگ گئے اور چھٹ گئے۔ اس وقت بھی ایک گروہ ایسا تھا لوگوں کا جو یہ کہتا تھا کہ اندھیرے رہنے چاہیے، ہمیں انہیں اندھیروں کے اندر رہنے دو، تم کون ہوتے ہو؟ اسلام کی ترغیب دلانے والے اور اسلام کا پرچم لہرانے والے کفار مکہ تھے۔ محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کافروں نے مخالفت کی۔ آپ کے اپنے خاندان والے، اپنے رشتہ دار، قریبی خونی رشتہ دار آپ کے مخالف ہو گئے۔ کون نہیں جانتا محبوب علیہ السلام کو اس دین کی خاطر، اسلام کی خاطر بڑا ستایا گیا۔ محبوب علیہ السلام کو معاذ اللہ پتھر تک مارے گئے، دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ محبوب علیہ السلام حالت سجدہ میں ہیں، آپ کے پیٹھ مبارک پر، کندھوں پر اجری تک رکھ دی گئی۔ محبوب علیہ السلام کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگایا گیا، تنگ کیا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ کیوں؟ اسلام کی خاطر، کیوں؟ دین کی خاطر۔ تو محبوب علیہ السلام نے دین اسلام کے پرچار کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ محبوب علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب کی شہادتوں کو دیکھا کہ جنگ کے بعد جب لوٹتے تھے تو
کئی شہید ہو جایا کرتے تھے، کہ جب واپس پلٹتے تھے تو زخمی حالت کے اندر ہوتے تھے۔ تو محبوب علیہ السلام نے جب اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کا مسئلہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو محبوب علیہ السلام کو بڑا غم پہنچا تھا۔ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مسئلہ بنایا گیا تھا، کیوں؟ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین اسلام کو بچانے کے لیے آپ نے قربانیاں دی۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، آنکھوں کو نکالا گیا، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، اعضاء کو کاٹا گیا جسم، اس کو کہتے ہیں مسئلہ۔ آج کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ دین اسلام کی خاطر کوئی قربانی دے سکے؟ مسئلہ کسی کا کیا گیا؟ یہ وہ اصحاب تھے، اصحاب رسول تھے، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا بھی نذرانہ دیا، اپنے بچوں کا بھی نذرانہ دیا اور اپنے اموال کا بھی نذرانہ دیا۔ اور نہیں جانتا محبوب علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ شریف کی طرف، تو کیا آپ نے وہاں پر اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا؟ کیوں چھوڑا؟ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ صحابہ کرام نے وہاں پر رشتہ داری نہیں چھوڑی ہے، کیوں؟ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر۔ اپنے گھر بار چھوڑے، کیوں؟ دین اسلام کی خاطر۔ بچے وہیں پر چھوڑ کر آ گئے، کیوں؟ اسلام کی خاطر۔ یہ ساری قربانیاں کیوں دی جا رہی تھی؟ یہ دین اسلام کی خاطر، یہ قرآن کی خاطر، نظام خدا، نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کی خاطر دی جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا اور کفار مکہ کا تو رونا بھی یہی تھا۔ محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ یہی چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں، ایک ایسا نظام چاہتے ہیں، ہم ایک ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں کہ جس کے اندر نظام چلے تو وہ چلے جو خدا کا دیا ہوا ہے، جو مصطفیٰ کریم کا دیا ہوا ہے۔ اور یہ بات گوارا نہیں تھی، وہ کہتے تھے کہ نہیں، مکہ کے اندر رہنا ہے تو مکہ کے اندر ہماری حکومت ہے، ہماری سرداری ہے، ہماری بادشاہت ہے۔ تم اگر اپنا الگ دین بنا لو گے، اپنی سوسائٹی الگ بنا لو گے تو پھر ہمیں سردار کون کہے گا؟ بتوں کی پوجا وہ بھی کرتے تھے، محبوب علیہ السلام نے منع کیا تو وہ محبوب علیہ السلام کی مخالفت اس وجہ سے زیادہ نہیں کیا کرتے تھے کہ وہ ان کے بتوں کو برا بھلا کہا جاتا تھا، اس کی وجہ سے بھی کرتے تھے، لیکن زیادہ انہیں جو تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ اگر انہوں نے الگ سے سوسائٹی بنا لی، دین اسلام پھیل گیا تو ہمارے کفر کا کیا بنے گا؟ ہمیں کوئی سردار نہیں کہے گا، ہماری سرداری کس طرف چلی جائے گی؟ دونوں ان کو اپنی انا کا زیادہ خیال تھا، انا پرست لوگ تھے وہ، تو اسی خول کے اندر وہ جی رہے تھے کہ ہمیں کوئی سردار کہنا نہ چھوڑ دے، اس لیے یہ اسلام اور دین کو کا نفاذ وہ نہیں چاہتے تھے۔ محبوب علیہ السلام نے اسی وجہ سے ہجرت کی، کیونکہ محبوب چاہتے تھے کہ ہمارا ایک ایسا ملک ہو، ایک ایسی سوسائٹی ہو کہ جہاں پر مسلمان اپنی مرضی کے مطابق وہ نظام جو خدا کا دیا ہوا ہے، مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار سکیں، اپنی مرضی کے مطابق خدا کی عبادت کر سکیں۔ وہ سوسائٹی ہی کیا، وہ ملک ہی کیا، وہ جگہ ہی کیا کہ جہاں سے بندہ دیکھ کے دائیں بائیں دیکھ کر کے کہیں کوئی کافر دیکھ نہ لے، عبادت کرتے ہوئے دیکھ نہ لے، بندہ ڈر کے عبادت کرے۔ محبوب علیہ السلام نہیں چاہتے، اس لیے محبوب علیہ السلام نے مدینہ شریف کو ریاست مدینہ سرکار نے قائم فرمایا، اور محبوب علیہ السلام نے یہی وجہ ہے کہ پاکستان جب بنا ہے تو یہ دو قومی نظریوں کی بنیاد پر بنا کہ مسلمان چاہتے تھے کہ جس طرح کافر اور مسلمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ہندو اور مسلمان بھی ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ ہندوستان کے اندر جیسے انگریز تھے تو انگریزوں سے ہم نے لا تعلقی کا اعلان کیا کہ انگریز ان کی زندگی اور ہے، ہماری زندگی اور ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا ہندوؤں اور کافروں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں دو قومی نظریہ۔ آج انڈیا بنارس کانفرنس کسی کی طرف قائم ہوئی، یہی کہا گیا، ہندو کہتے تھے کہ نہیں اکٹھے ہو کر رہیں گے، مسلمان کہتے تھے کہ نہیں، جس طرح ہمارا کافروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہی نظریہ اس وقت بھی تھا۔ محبوب نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، کہ ہمارا دین ہمارا ہے، تمہارا دین تمہارا ہے۔ جب تمہارا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے، جب دونوں کے مذاہب الگ الگ ہیں، ہم ایک ہی کنٹری کے اندر، ایک ہی ملک کے اندر ایسے نہیں رہ سکتے۔
ایک دوسرے کو پریشانی ہوگی، لہذا ہمیں تنگ نہ کرو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمیں ہمارا دین ہمیں مبارک۔ اور یہی بات ان کو پسند نہیں تھی، اور یہی بات ہندوؤں کو پسند نہیں تھی۔ تو ملک پاکستان کو الگ کرنے کا جو مقصد تھا یہ وہی تھا۔ محبوب علیہ السلام نے جو مقصد وہاں پر پیش کیا مکہ کو چھوڑ کر، محبوب علیہ السلام کے 53 سال مکہ شریف کے اندر گزرے۔ سرکار جب آ رہے تھے تو سرکار رو رہے تھے، آپ کی چشمان مبارک سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے پوچھا محبوب رونے کی وجہ کیا ہے؟ محبوب فرمانے لگے میں مکہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں، مکہ کے اندر میرا بچپن گزرا، میری جوانی گزری ہے، 53 سال میں وہاں پر رہا ہوں۔ مکہ کو چھوڑنا بہت مشکل تھا، لیکن دین اسلام کی خاطر میں نے مکہ کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اپنا ملک محبوب علیہ السلام نے چھوڑا، اپنی رشتہ داریاں چھوڑی، اپنے اموال چھوڑے، اور جو محبوب علیہ السلام کی قدموں سے لگ گئے سب کچھ انہوں نے بھی چھوڑا۔ کیوں؟ کس کی خاطر؟ دین اسلام کی خاطر۔ اور ہم نے اپنا پاکستان الگ کیوں کیا؟ دین اسلام کی خاطر۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کا وجود کس سے ہے؟ کلمہ طیبہ کی وجہ سے۔ یہ کیوں مارد وجود میں ہے؟ کلمۃ الحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیادوں پر یہ کھڑا ہوا۔ معلوم یہ ہوا، اور کربلا کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی وہاں پر نعرہ مستانہ یہی تو لگایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ اسد حسین۔ اپنا سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کلمۃ الحق کو بچانا چاہتے تھے، اسی کلمے کو بچانا چاہتے تھے، اسی کلمے کو بچاتے بچاتے آپ نے سارا قربہ لٹا دیا، قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ 72 کی قربانیاں یہ دین اسلام کو بچانے کی خاطر تھی۔ وہ نمازیں جو انہوں نے کربلا کے اندر پڑھی، آج ہمیں وہ نمازیں نصیب نہیں ہیں۔ تیروں کے اندر بھی انہوں نے نماز کو پڑھا، تلواروں کے سائے کے اندر انہوں نے نماز کو پڑھا، نماز کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، کسی نظام خدا، نظام مصطفیٰ کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی قدر نہیں ہے، ہمیں ان جانوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ پاکستان جب بنا تو پاکستان بننے کے اندر ہمارے اس پاکستان کے وجود سے پہلے، اس کے وجود اور اس کی جڑوں کے اندر، پاکستان کی بنیادوں کے اندر کئی لاکھ تو مسلمانوں کا خون ہے۔ کئی مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اور اپنے خونوں سے ملک پاکستان کی اس دھرتی کو، اس زمین کو سینچا ہے، اس کو آباد کیا ہے۔ آج اگر ہم سکھ کی اپنا سانس لے رہے ہیں یا سکھ کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو یا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے، یا محبوب علیہ السلام کے نواز امام علی مقام کی شہادت کا صدقہ ہے۔ یا پاکستان جب مارد وجود میں آ رہا تھا تو کئی مسلمانوں کی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا گیا ان کے خون کا صدقہ ہے کہ آج ہم اللہ کی عبادت بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی اندیشے کے، بغیر کسی خوف کے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان کی قربانیوں کو ہم نے بھولنا نہیں ہے۔ ہم جشن آزادی ہم مناتے ہیں، جشن منانا چاہیے۔ آزادی جب ملے، حضور نے فرمایا آزادی ملے تو خوشی کرو، اللہ کا فضل ملے، اللہ کی نعمت ملے تو کیا کرو جی؟ خوشی منایا کرو۔ ملک پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارا ملک پاکستان، ملک پاکستان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور بات یاد رکھیں، میں ایمان سے اپنے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ہی ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ پاکستان سے محبت کرو، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت کرو۔ غدار بڑے پیدا ہو گئے، پاکستان بنا تو پاکستان جب مارد وجود میں آیا تو اس کے ساتھ ساتھ کئی لٹکتے ہوئے غدار بھی آ گئے، اور انہیں غداروں نے آ کر ملک پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا، اور جس خون سے یہ پرورش پا رہا تھا اسی خون کو نکال پھینکا انہوں نے۔ پاکستانیوں کے دلوں سے، مسلمانوں کے دلوں سے پاکستان کی محبت کو نکالنے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی، کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ جو اس پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بچائے۔
وگرنہ یہ کٹ پتلی جو جتنے بھی حکمران آتے ہیں تو یہ سارے کٹ پتلی ہیں. نام تو انہیں کا ہے، نام مسلمانوں والا ہے، فلاں میاں اور فلاں فلاں نام مسلمانوں والے حکمرانوں کے، لیکن کام مسلمانوں والے نہیں. ان کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے نچانے سے یہ ناچتے ہیں. جو اگر وہاں سے آتے ہیں انہیں کو پاکستان کے اندر لاگو کرتے ہیں، اور انہوں نے باریاں بنائی ہوئی ہیں. ایک جماعت کی باری آئی، انہوں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا، کسی کے کہنے پر جو لاگو کروانا تھا کروا لیا. پاکستان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے رہے. پھر وہ چلے گئے، چلو تیری باری ہے، تو کر لے، اپنا حصہ تو بھی لے دے. تو انہوں نے پاکستان کو ایک تجارت بنایا ہوا ہے، اس کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا پاکستان لوٹنے کے لیے بنایا گیا تھا؟ ابھی 14 اگست آتا ہے تو حکومتی سطح پر طرح طرح کے میوزیکل شوز کیے جاتے ہیں، گانے بجائے جاتے ہیں، نغموں کی محافل جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہے. کیا پاکستان نغموں کے لیے بنا تھا؟ کیا پاکستان میوزک چلانے کے لیے بنا تھا؟ فلموں اور ڈراموں کے لیے بنا تھا؟ اس لیے بنا تھا. آج ہم نے وہ شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا پاکستان کے لیے، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جلد کام جاتی ہے، روح کام جاتی ہے کہ پاکستان کیسے بنا. آپ تاریخ پڑھیں، جب پاکستان بنا 14 کو بنا تھا، اور اگلے 15 کی جو صبح تھی، جو ٹرین آئی تھی انڈیا سے ہندوستان سے مسلمانوں کی، اس کے اندر کیا تھا؟ مسلمانوں کی لاشیں تھیں. کوئی سیٹ ایسی نہیں تھی جس کے اوپر کسی مائی کا، کسی نوجوان کا یا کسی بوڑھے مسلمان کی لاش وہاں پر پڑا. وہ ہم بھول گئے. ہمیں ان کی قربانیوں کا ہم نہیں سمجھتے کہ ان کی قربانیاں بہت بڑا ہمارے لیے کوئی احسان تھا. ہم اس احسان کو بھول گئے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے، اپنے پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کا ہاتھ جتنا پڑتا ہے اتنا ہی لے لیتا ہے پاکستان کو کھانے کے لیے، پاکستان کے حصے سے لے لیتا ہے جس کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے. اللہ اکبر. وہ سچے لوگ تھے، سچائی کی بنیاد پر پاکستان بنا. آج دھوکہ دہی، فراڈ یہ چل رہے ہیں. پاکستان کے افرادیوں کے لیے بنا تھا. کلمہ طیبہ کی بنیاد پر پاکستان بنا. تو کیا کلمہ شریف ہمیں برائی کرنے کا درس دیتا ہے؟ کیا کلمہ شریف ہمیں جھوٹ کی ترغیب دیتا ہے؟ کیا زنا کی ترغیب دیتا ہے؟ کیا ناحق قتل کی ہمیں ترغیب دیتا ہے؟ کیا غیروں کی گود میں جا کر بیٹھنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے؟ کیا ملاوٹ کا ہمیں یہ درس دیتا ہے؟ نا کلمۃ الحق ہمیں سچا مسلمان بننے کی تاکید کرتا ہے، ہمیں سچا اور کامل مسلمان بننے کی یہ تلقین کرتا ہے. کامل مسلمان بنے. کلمہ شریف کے جو تقاضے ہیں، کلمہ شریف ہم پڑھتے تو ہونے کے لیے ان کے تقاضے ہم پورے نہیں کرتے. لہذا کلمہ شریف کے تقاضوں کو بھی پورا کریں. جس طرح نماز پڑھنے سے بندہ نمازی نہیں نہ بنتا. نمازی کب بنتا ہے؟ جب نماز کے تقاضوں کو بھی پورا کرے. خالی سجدے کرنے سے بندہ نماز نہیں پڑھتا. خالی تسبیح پھیرنے سے بندہ کوئی حاجی نمازی نہیں بنتا. تسبیح پھیری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھیرے ہو. جاگ بنا تو جب نہ باہو بھاوے لال ہو من کڑ کڑ کے. اللہ اکبر. تو یہ کلمہ شریف یہی بنیاد تھی دین اسلام کی. اسی کو بچایا محبوب علیہ السلام نے. وہاں پر تو بنیاد رکھی گئی تھی. اسی کلمے کو بچانے کی خاطر حضرت امام علی مقام کربلا کے اندر گئے، اور اسی کلمہ شریف کو بچانے کی خاطر کئی مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کیا کیا؟ ہم تو پکا پکایا کھا رہے ہیں. ہم پکا پکایا کھا رہے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ کون سی جانوں کے نذرانے ہم نے دیے؟ کون سے مال ہم نے اپنے ملک کے لیے قربان کیے؟ ہم تو سکھی ہیں. جانوں کے نذرانے تو انہوں نے پیش کیے. اللہ اکبر. اور مجھے یاد رکھے جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے وہ ہمارے اپنے تھے کہ غیر تھے؟ ہمارے اپنے تھے. اور آج بھی آپ کا کوئی بڑا دنیا سے چلا جائے تو سالانہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا جاتا ہے. اشارے ثواب کیا جاتا ہے، سالانہ کیا جاتا ہے. ہر سال ان گروہ کو اشارے ثواب کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ختم شریف پڑھایا جاتا ہے، کلام پاک پڑھایا جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی بزرگ کا سالانہ ہو اور گھر کے اندر بندہ ڈھول بجا رہا ہو؟
گانے سن رہا ہو اور کہے کہ بابا کے جانے کی خوشی میں سالانے کے طور پر ہم کیا کر رہے ہیں، ڈھول ڈمکا کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. تو پھر جنہوں نے پاکستان کی خاطر، اس کو وجود میں لانے کی خاطر جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جو شہید ہو گئے، وہ ہمارے اپنے تھے. تو کیا ان کی شہادت پر ہم ڈھول بجائیں گے؟ یہ سارے ثواب قرآن پاک پڑھ کر دعا کریں گے ان کے لیے. کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے. تو پھر ہم اس سارے ثواب کی بجائے یہ ڈھول ڈمکوں والا یہ رواج کیوں نکالا؟ معلوم یہ ہوا ہمیں ان کی قربانیاں ہم بھول گئے، ان کی قربانیوں کو ہم بھول گئے. اگر ان کی قربانی ہمیں یاد ہوتی تو ہم یہ سارے ثواب کرتے. قرآن پاک پڑھ پڑھ کر ان کی روحوں کو ہم پہنچاتے اور سلام عقیدت پیش کرتے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے. وہ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے جس حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی تھی نا، وہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. اس کا وجود ایک معجزہ تھا، پتھر سے نکلی تھی اٹھنی. جس طرح وہ ایک معجزہ تھی، اسی طرح پاکستان کا قیام بھی ایک معجزہ ہے. ہندو تو کہا کرتے تھے یہ پاکستان بنا رہے ہو، یہ تو 2-3 دن بھی نہیں ٹکے گا، یہ 2-3 دن بھی نہیں ٹکے گا، یہ دوبارہ تمہیں ہندوستان آنا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کو آباد کیا. اور یاد رکھیں نیو یارک کے اندر پتہ ہے آج بھی پاکستان کے بہت بڑے بڑے دشمن ہمارے پاکستان کے اندر بھی پل رہے ہیں اور اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اگر آپ پیچھے سے تاریخ پڑھیں نا تو مسلمانوں نے بڑی بڑی کنٹریوں پر، بڑے بڑے ممالک کے اندر حکومت کی. اسپین پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی اسپین پر. لیکن جوں پاکستانیوں نے اپنے ایمان کے سودے کیے، مسلمانوں نے اپنے ایمان کے سودے کیے، اس کے اندر غیر بھی مل گئے. اس وقت اسپین کو اندر آپ دیکھ لیں، آج بھی جا کر دیکھ لیں، عیسائیت کا وہاں پر کیا راج ہے. عیسائیت پھیلی ہوئی ہے، مسلمان برائے نام ہے وہاں پر، عیسائیوں کا وہ ملک ہے. لیکن 800 سال اسپین پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے. تو یہ ہم کمزور کہاں سے ہوئے؟ کمزور کرنے والوں نے کمزور کیا. اس لیے غیروں کی باتوں میں مت آئیں. اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں انہیں دیکھیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں انہیں دیکھیں. ووٹ نظام مصطفیٰ کو دے. خدا پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کے اندر اگر رہنا ہے، اگر کلمۃ الحق لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو ہمیں کامل مسلمان بننا پڑے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان. اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان. اپنائے وطن حضور پیر سے اپنائے وطن حضور پیر سے زندہ. تو یہ بزرگوں کی دین ہے، بزرگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں. پاکستان بننے سے پہلے بڑی تحریکیں چلی، پاکستان کھولا کرنے کی اور پاکستان کو وجود میں لانے کی بڑی تحریکیں چلی. امام فضل حق خیر آبادی نے بڑی قربانیاں پیش کی. کالے پانی کی سزائیں آپ کو دی گئی اور طرح طرح کی صعوبتیں اور مشقتیں آپ کو دی گئی. اور یاد رکھیں 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو تقاضا یہی ہے کہ ہندو اور مسلمان، سکھ اور مسلمان ایک جیسے نہیں ہیں. جب دین ایک جیسا نہیں ہے تو ہمارا رہن سہن بھی ایسا نہیں ہو سکے. قائد اعظم پہل 2 قومی نظریہ کے خلاف تھے. یہ بھی چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہیں، لیکن ان کا ذہن کنہوں نے بنایا تھا؟ علامہ اقبال نے بنایا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، 2 قومی نظریے کے مطابق ہی مسلمانوں کو الگ ایک ملک بنانا چاہیے جہاں پر یہ الگ رہ کر دین اسلام کا پرچار کر سکے اور اپنی عبادات کھل کر سکے، جہاں پر نظام خدا اور نظام مصطفیٰ قائم اور رائج ہو سکے. اور اگر تاریخ بندہ پڑھے تو 1905 کے اندر، اس سے پہلے علامہ اقبال بھی 2 قومی نظریہ کے مخالف تھے. 2 قومی نظریہ کے مخالف تھے.
تو اس کے بعد پھر انہوں نے شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مکتوبات کے انہوں نے مطالعہ کیا، اس کے بعد ان کی سوچ بدلی، تب یہ دو قومی نظریہ کے یہ انہوں نے کہا تھا کہ جو دو قومی نظریہ کے مطابق پاکستان کو الگ ہونا چاہیے۔ اور آج بھی ہمیں یہی درس یہی ملتا ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، کافروں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج جو کہتے ہیں جی مل جل کر رہنا چاہیے، پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ اور دوسری جگہوں پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اوپر سے کہیں گے، ناٹک کریں گے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، لیکن اندر سے تمہارے مخالف ہیں۔ یہ تمہارے وجود کو بھی نہیں چاہتے، نہ دین اسلام کی وجود کو یہ برداشت کرتے، نہ تمہارا وجود ان سے برداشت ہوتا ہے، نہ دین اسلام کا وجود ان سے برداشت ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں، لہٰذا اپنوں اور غیروں کے اندر پہچان کریں، اپنوں کے ساتھ ہو جائیں، غیروں کو مکھی کی طرح دور سے نکال کر پھینک۔ پاکستان، پاک کا معنی ہے پاکیزہ، عربی کے اندر اس کا معنی ہے طیبہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ طیبہ۔ اور استان کا معنی ہے شہر، اور عربی کے اندر شہر کو کہتے ہیں مدینہ۔ کیا کہتے ہیں؟ گویا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ مدینہ طیبہ۔ پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ تو ریاست مدینہ وہ پہلی ریاست مدینہ، اور اس کے بعد اگر کوئی ریاست اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ تو پاکستان کا مطلب بھی کیا ہے؟ مدینہ شریف، مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ اس کا کتنا مبارک نام ہے، جتنا مبارک، اور علماء کرام فرماتے ہیں اس کی نسبت اور پاکستان نام کے اندر اس میں محمد کی تاثیر پائی جاتی ہے۔ کافر جانتے تھے کہ محمد کا معنی کیا ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اور کافروں کو جب یہ معنی پتا تھا انہیں، ایک دن مشورہ کرنے لگے کہ یار ہم محمد کی برائیاں بھی کرتے ہیں لیکن محمد بھی کہتے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں۔ محمد کا معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے، ہم محمد بھی کہتے ہیں اور پھر برائیاں بھی کرتے ہیں، تو یہ تو دو متضاد چیزیں ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا اچھا ہم محمد نہیں کہتے، ہم مزمم کہیں گے، محمد کی بجائے مزمم کہیں گے معاذ اللہ۔ اور مزمم کا معنی ہے جس کی بار بار نافرمانی کی جائے، برائی کی جائے، جس اس کو مزمم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو جب پتہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کافر محمد کی بجائے مزمم کہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ محبوب نے فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ اللہ نے مجھے کیا بنا کر بھیجا ہے، میرا نام کیا ہے؟ آقا آپ کا نام محمد ہے۔ سرکار نے فرمایا تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ اللہ نے مجھے محمد بنا کے بھیجا ہے، وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ نے مجھے مزمم نہیں، مجھے تو محمد بنا کر بھیجا ہے۔ اب جب بھی دشمنان پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں اور پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں تو گالیاں بعد میں دیتے ہیں، زبانوں پر پاکستان کا نام پہلے آتا ہے۔ تو پاکستان کا معنی کیا ہے؟ پاکیزہ شہر، یہ پاکیزہ پاک شہر ہے، یہ پاک شہر ہے، پاک ملک ہے یہ۔ تو ہمارے پاکستان کو، ہمارے شہر کو، ہمارے وطن کو وہ پاک بھی کہتے ہیں اور پاک کو ناپاک کہنے کی بھی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر، لفظ پاکستان کے اندر اسم محمد کی تاثیر پائی جاتی ہے۔ تو جس طرح اسم محمد کو مزمم کہنے والے جب انہوں نے تھوک ڈالا تو ان کے منہ پر آیا، تو پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے ان کی سازشیں بھی ان کے اوپر لوٹیں گی، اور برائیاں سب سوچنے والے، پاکستان کے خلاف سوچنے والے اور پاکستان کا برا سوچنے والے انشاءاللہ عز و جل وہ بھی نیست و نابود ضرور ہو کے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ملک پاکستان کے ساتھ وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اپنے حصے کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو بندہ حصہ ڈالے نا، اپنے آپ کو بندہ بدلے۔